ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ اللہ کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا ہے جس کے فضل و کرم سے ایک مہینہ اللہ کی عبادت روزے وغیرہ کر کے اللہ کے انعام و اکرام کے لیے ہم اس میدان میں جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی تمام رحمتوں برکتوں اور اپنی تمام نوازشوں سے نوازے اور بھرپور انعامات ہم کو عطا فرمائے۔ حضرات، ہو سکتا ہے کچھ عید کے موقع کے خلاف کچھ لمبی گفتگو ہو، لیکن کچھ بات آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو ہندوستان کے حالات سے واقف نہ ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کٹر پنتھی لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ہم سے انتہائی دشمنی رکھتے ہیں یا ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ اسی طرح ہم اپنی امت کا بھی رونا روتے ہیں۔ یہ جو جتنے بھی حالات ہیں، ان حالات کے پیش نظر جو بھی کچھ ہو رہا ہے، چاہے قتل ہو، چاہے ظلم ہو، چاہے قید و بند ہو، یا کورٹ کچہری میں ہمارے خلاف مقدمے اور فیصلے ہوں، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کچھ چیز سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت میں نے پڑھی ہے، سورہ صف کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ 2 نقطے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں، ان کا یہ ارادہ ہے کہ اپنے منہ سے اپنے منہ کی پھونک سے یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کے نور کو بجھا دیں۔ نور اللہ بافواہہم، یہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ رب العالمین اپنے نور کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے، کمال تک پہنچانا چاہتا ہے، گرچہ کہ یہ چیز کافروں کو کتنی بھی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے ہدایت کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ اعلان ہے کہ جو دین ہم نے دین حق اپنے نبی کو دے کر بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، دنیا کے کائنات کے تمام ادیان پر اس کو ہم غالب کر کے رہیں گے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو یہ بات کتنی بھی ناگوار کیوں نہ گزرے، اس دین کو ہم کائنات کے تمام ادیان پر غالب کر رہیں گے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ جو مفہوم پہلی آیت کا وہی اس آیت کا بھی مفہوم ہے، لیکن وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین بطور گواہ کے کافی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین یہ بات کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر کے رہے گا تمام ادیان پر، اور کتنی بھی کوشش کرے دشمنان اسلام اس دین کو فنا نہیں کر سکتے، اس کو ختم نہیں کر سکتے، اللہ اس کو کمال تک پہنچا کر رہے گا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے اور اللہ اپنے اس اعلان پر گواہ ہے۔
तीसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा में हूबहू इन्हीं आयात का इस्तेमाल फरमाया और इन्हीं आयात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हीं अल्फाज के साथ बयान किया। तकरीबन 3 मकाम पर कुरान मजीद के अल्लाह ने यह ऐलान किया है कि इस दीन को हम कायनात के तमाम अदियान पर गालिब करके रहेंगे। ये याद रखो मुसलमानों कि अल्लाह का वादा है, अल्लाह का ऐलान है। और अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला यब्का अला दहरिल अर्दि बैतु मदरिन वला गुबर इल्ला अदखलहु कलिमतल इस्लाम बिइज़्ज़ि अज़ीज़िन व बिदुल्ल दलील। इस कायनात में, इस सरज़मीन में कोई घर ऐसा बाकी नहीं रहेगा जिसमें इस्लाम का कलमा और अल्लाह का कलमा दाखिल ना हो जाए। कच्चा घर होगा उसमें भी दाखिल होगा, पक्का घर होगा उसमें भी दाखिल होगा, इज्जत वालों में इज्जत के साथ, और जो इसको कबूल नहीं करेंगे जोर और जबरदस्ती के साथ, उनके घरों के अंदर भी कलमा इस्लाम पहुंचेगा। हर जगह कलमा इस्लाम पहुंचेगा और दुनिया की कोई ताकत, कोई कुव्वत इस दीन को घर घर पहुंचने से रोक नहीं सकती। ये अल्लाह का ऐलान है और अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान है। इस दीन को कायनात की कोई कौम, दुनिया की कोई कौम नहीं मिटा सकती। इसके मुकाबले में इस दीन के ताल्लुक से जो बात कही, इसके मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे खिताब करते हुए ये बात इरशाद फरमाई, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। जंग बदर मुसलमानों को कामयाबी मिली थी, उसके बाद जंग उहद में मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो उस जंग के मौके पर साहबा किराम बद्दिल हुए थे, उनका नुकसान हुआ था तो वो बद्दिल हो गए थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत उतारी, बहुत लंबी तफसील है उसमें। अल्लाह ने कहा वला तहिनु वला तहज़नु, सुस्ती मत दिखाओ, गम मत करो, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। ये अल्लाह का दस्तूर और कानून है कि तुम अगर मोमिन हो तो तुम ही गालिब रहोगे, तुम अगर मोमिन हो तो तुम ही गालिब रहोगे। इस्लाम की सरबुलंदी और इस्लाम के इकमाल के लिए अल्लाह ने कोई वादा नहीं किया, वो अल्लाह के जिम्मे है। लेकिन हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह फरमाया कि तुम अगर मोमिन हो तो तुम्हें कामयाबी मिलेगी, सरबुलंदी मिलेगी, उरूज मिलेगा और कौमों के ऊपर तुमको एक मकाम मिलेगा अगर तुम मोमिन हो। हमें सोचना यह है कि इस्लाम की हिफाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन करने वाला है और हमारी हिफाजत, हमारी सरबुलंदी और हमारा उरूज और हमारा इकबाल हमारे ईमान के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे ईमान के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो दुनिया के अंदर हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, ये हमारे ईमान की, हमारा जो ईमानी ताल्लुक है वो कमज़ोर है, कमज़ोरी नहीं, टूटा हुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से। उसकी वजह से ये सारी चीज़ें दुनिया के अंदर हो रही हैं और ये होती रहेंगी उस वक्त तक जब तक हम अपने आप को बदलेंगे, जब तक अपने आप को बदलेंगे। सहाबा जैसे वो नुफूस जिनकी तारीफ आसमानी दुनिया में होती हो और जिनकी तारीफ अल्लाह मलाइका के दरमियान करता हो और जिनकी तारीफ अल्लाह ने कुरान में की हो और जिनकी तारीफ क़यामत तक की जाती रहेगी, उनकी एक गलती की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन उनको दिखाया कि देखो तुमने ये मामूली सी जो गलती की उसकी वजह से तुम्हारी कितनी जानों का नुकसान हुआ और कितना बड़ा नुकसान हुआ। ये आने वाली नस्लों को अल्लाह बताना चाहता है अपने बंदों को कि जब भी गलतियां करोगे, गुनाह करोगे, सरतावी करोगे अल्लाह के हुक्म से, तो ये तुम सुकून और इत्मीनान से दुनिया के अंदर नहीं जी सकते। इसमें अल्लाह का कोई कसूर नहीं, नाउज़ुबिल्लाह। अगर कोई अल्लाह को दोष देता हो, कोई अपने मुसलमान होने को दोष देता हो, तो इसमें कोई दोष नहीं है अल्लाह का, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बाकायदा कह दिया है कि वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। मोमिन रहोगे तो सरबुलंद रहोगे, ईमान रहेगा तो सरबुलंद रहोगे और दुनिया में उरूज मिलेगा तो ईमान के साथ मिलेगा। ये दोनों चीजें अपने सामने रखिए। जो भी होगा हमारी अमाल की कोताही की, ईमान की कोताही की वजह से होगा। और ये मत समझना कि आप कुछ करेंगे तो दीन की खिदमत होगी, ऐसा नहीं है। ये जैसे मैंने आपको समझाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दीन को कमाल तक पहुंचा कर रहेगा और घर घर ये चीज पहुंचेगी, घर घर ये चीज पहुंचेगी। इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला को आप जैसे मुसलमान इनकी जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों की अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इस्लाम को कहीं ना कहीं जिता लेता है और कहीं ना कहीं इसको गालिब कर लेता है किसी न किसी अंदाज में। कई एक मिसाल है दुनिया की, एक मिसाल देता हूं आपके ईमान की जला के लिए। यूपी का एक छोटा सा देहात है, छोटा सा देहात है, उसमें गैर मुस्लिम रहते हैं। उस गैर मुस्लिम घराने की
ایک گھر کی ایک لڑکی، ایک نوجوان لڑکی اسلام قبول کر لیتی ہے، اسلام قبول کر لیتی ہے. کسی نے کہا کہ وہ اہیر ہے، ڈگریے ہیں، کسی نے کچھ اور کسی نے کچھ کہا. وہ اسلام قبول کر لیتی ہے. اس کے گھر کے لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کو جتنی جسمانی اذیت دے سکتے ہیں وہ تمام جسمانی تکلیف اس کو دی. لیکن اس نے ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان سے انکار نہیں کیا. اس کے گھر والوں نے اس کو بھوکا رکھا، اس کو پیاسا رکھا، اس کو گھر میں قید کر کے رکھا. لیکن وہ لڑکی، وہ نوجوان لڑکی ساری تکلیف جھیلتے ہوئے اللہ کے اس دین کو جو قبول کیا تھا اس پر ثابت قدم رہی. نماز پڑھتی رہی، روزے رکھتی رہی اور حجاب کرتی رہی. پورا مکمل طور پر اسلام پر پابندی سے عمل کرتی رہی. اس کو بھوکا رہنا، اس کو پیاسا رہنا گوارا ہوا، کوڑے کھانا، ڈنڈے کھانا اس کو گوارا ہوا. لیکن اس نے دین نہیں چھوڑا، اس کو اس کے ننیھال بھیجا گیا، اس کے ننیھال میں رکھا گیا. اس کے ننیھال کے لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھ تیرا گھرانہ ایسا ہے، زمانہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، تو یہ دین چھوڑ کر پھر اپنے آبائی دین میں آ جا. اس لڑکی نے اپنے ننیھال والوں کو بھی دعوت دی کہ میں تم کو بھی دعوت دیتی ہوں کہ تم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو. جیسے اپنے گھر والوں کو دعوت دیتی تھی تم کو بھی دعوت دیتی ہوں. تو ننیھال کے لوگوں نے کئی دن سمجھایا اس کو رکھ کر، اور اس کے بعد اس لڑکی کے باپ کو، اس کے چاچا کو اطلاع دی کہ یہ لڑکی پاگل ہے، یہ لڑکی پاگل ہے. ہر ممکن کوشش کی اس کو سمجھانے کی، لیکن یہ سمجھ نہیں آنے لگی. اس کو لے کر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر کے بچے بھی اس کے پیچھے خراب ہو جائیں. اس کا جو باپ تھا، اس کا چاچا جو تھا، ان لوگوں نے پلان بنایا کہ اس لڑکی کو اسلام سے پھیرنے کے لیے ہم نے ہر ممکن کوشش کر دی، لیکن یہ پھرنے والی نہیں ہے اور لگتا بھی نہیں کہ یہ پھر جائے گی، اسلام سے ہٹ جائے گی. انہوں نے جانے سے پہلے ایک سنسان جگہ میں گڑھا کھودا اور گڑھا کھود کے مکمل تیاری کی، پیٹرول رکھا، جلانے کی تمام چیزیں، سامان اس کے اندر رکھا اور اس لڑکی کو لینے گئے. اس کے ننیھال سے اس لڑکی کو باپ اور اس کا چاچا لے کر آئے اور دیگر لوگ ساتھ میں تھے. اس کو جب لانے لگے اور جس راستے میں گڑھا کھودا تھا اس راستے میں جب لے جانے لگے تو اس لڑکی نے کہا کہ بابا میں جانتی ہوں یہ وہ راستہ نہیں ہے جو میرے گھر کو جاتا ہے، یہ اور کہیں جاتا ہے یہ راستہ. مجھے معلوم ہے آپ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہو، لیکن میں کوئی گلہ اور شکوہ نہیں کروں گی. صرف اتنا کہوں گی آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ. یہ لوگ گئے، اس گڑھے میں اس کو ڈالا، اس کے اوپر پیٹرول ڈالا، اس کے پیٹرول ڈالنے کے بعد اس کو آگ لگائی، اس کو ختم کیا، اس کو بند کیا اور اپنے گھر روانہ ہو گئے. جس وقت اس کے اوپر پیٹرول ڈالا گیا اور جب آگ اس کے جسم میں لگائی گئی تو اس نے اپنے باپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا بابا، اور اپنے چچا سے خطاب کرتے ہوئے کہا چاچا میں اپنی جان کی حفاظت کی گہار نہیں لگاتی ہوں. میں یہ نہیں کہتی آپ لوگوں سے کہ میری جان کو بخش دو، میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے میری آگ بجھا دو، میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے معاف کر دو. مجھے میری زندگی سے کوئی پیار نہیں، مجھے پیار ہے میرے اسلام سے اور مجھے پیار ہے میرے خاندان سے. میں چاہتی ہوں بابا کہ تم لوگ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو. یہ آواز، یہ التجا، یہ درخواست ان کو اثر نہیں کی. ان لوگوں نے اس کو جلتا ہوا پورا جلا کر اس کو گڑھے میں دفن کر کے گھر واپس چلے گئے اور یہ سوچنے لگے کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے فتح پا لی، ہم جیت گئے. جس چچا نے اور جس باپ نے اپنی بیٹی کو آگ لگائی تھی اور گڑھے میں دفن کیا تھا، وہ لوگ سوچنے لگے کہ اس کو ختم کر کے ہماری ناک اونچی ہو جائے گی، ہم جیت گئے، ہماری بیٹی ہار گئی. لیکن انہی لوگوں کے الفاظ ہیں کہ جب ہم گھر پہنچے تو اس کے جو الفاظ تھے، ہم نے سوچا کہ یہ جو لڑکی عجیب پاگل لڑکی ہے، اس نے اپنی عزت کی بھیک اپنی زندگی کی بھیک نہیں مانگی ہم سے. جلتے ہوئے بھی یہ نہیں کہا کہ بابا چاچا مجھے بچا لو، یہ نہیں کہا. اپنی جان کی حفاظت نہیں مانگی اور اپنی جان کو عزیز نہیں جانا، بلکہ اس موقع پر بھی اس نے یہ کہا کہ میں اپنے دین سے بے انتہا پیار کرتی ہوں، مجھے کتنی بھی تکلیف پہنچے میں اپنے دین سے پھر نہیں سکتی. اس کے ساتھ میں اپنے خاندان سے پیار کرتی ہوں اور آپ سے کہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. یہ جملے ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ ٹکرانے لگے اور یہ جملے اثر کرنے لگے. نہ رات کو نیند آتی تھی، نہ دن میں سکون ملتا تھا.
یہی جملے ٹکراتے تھے. ہم نے سوچا عجیب اور لڑکی تھی, یہی جملے کہتے کہتے ختم ہو گئے. تو پھر ان کے دل و دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ جملے جو اس نے کہے ہیں کہ بابا اور چاچا میرے خاندان کے لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو, یہ جملوں کی حقیقت کیا ہے؟ ہم نے تحقیق کی کہ کیا معاملہ ہے, اور پھر مسلمانوں سے رابطہ قائم کیا, اور دھیرے دھیرے ہم کو دین سمجھ میں آنے لگا. ہمارا پورا خاندان پورا کا پورا مسلمان ہو گیا, اور ہم نے سوچا کہ وہ لڑکی جو لڑکی کو دفن کیا تھا ہم نے, اور یہ سوچا تھا کہ ہم جیت گئے, وہ لڑکی ہار گئی ہم سے, جس کو ہم نے دفن کر دیا تھا جلا کر. ہم یہ اس وقت سوچ رہے تھے کہ یہ لڑکی ہار گئی اور ہم جیت گئے, لیکن بعد میں ہم کو سمجھ میں آیا کہ اس لڑکی نے مرتے مرتے اپنے اسلام کو جیت دلا کر ہمارے اندر انقلابی الفاظ ڈال کے ہمیں انقلاب کی طرف متوجہ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئی, اور اپنے مذہب کو اور اپنے دین کو جیت دلائی, اس کو جتایا. خود تو موت کی آغوش میں چلی گئی, لیکن اپنے مذہب کو جیت کے کنارے کر دیا, فتح کے کنارے کر دیا. پورا خاندان, کلیم صدیقی کا نام سنا ہو, جب جیل میں تھے کلیم صدیقی, مولانا کلیم الدین کلیم صدیقی کچھ مہینے جیل میں تھے, اور ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بہت سارے غیر مسلموں کو جبراً اسلام قبول کروایا. اس خاندان کو اسلام قبول کرانے میں انہی کا ہاتھ ہے, اور اس لڑکی کو اسلام قبول کرانے میں انہی کا ہاتھ ہے. یہ زندہ تاریخ ہے آج کی زندہ تاریخ ہے. آج بھی اللہ رب العالمین جب اپنے مذہب اپنے دین کو جتانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کسی نہ کسی کو کھڑا کر دیتا ہے, اور دنیا کو بتاتا ہے کہ یہ دین کیسے غالب ہوتا ہے, کیسے دل و دماغ کے اندر ٹکراتا ہے. مسلمانوں, اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے اس دین کے لیے اور اس پر عمل نہیں کر سکتے, تو اللہ رب العالمین کسی نہ کسی کو کھڑا کرے گا. اس دین, یہ دین جو ہے اس کی اتنی زبردست تعلیمات ہیں اور اتنی بہترین تعلیمات ہیں کہ بعض مرتبہ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگ سفر کرتے ہوئے جب کسی مسلمان کو یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان گاڑی سے اتر کر سامنے کے پتھر کو روڈ سے ہٹا دیتا ہے, اور جب پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں ہٹایا, تو کہا ہمارے مذہب کی, ہمارے دین کی یہ تعلیم ہے کہ راستے چلتے ہوئے اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اس کو ہٹا دو, اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ جملہ, یہ عمل کسی کے دین کو سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے کافی ہو گئے, اور لوگوں نے صرف اسی ایک چیز کو سامنے رکھا, دین کا مطالعہ کیا اور مسلمان ہو گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں, آپ بڑا احسان کر رہے ہیں دین پر. آپ دین پر کیا کیا ہے, آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے اپنے لیے, اپنی قوم کے لیے, دین کے لیے کیا کچھ کیا ہے؟ آپ کی زندگی تو شرارتوں میں, غلاظتوں میں, فاحشات میں, اور لوگوں کو تکلیف دینے میں, بے ایمانی کرنے میں, دھوکہ دینے میں, غداری کرنے میں, اس میں آپ کی زندگی گزری. آپ نے کیا کیا دین کے لیے؟ اللہ کو دین کا کام لینا رہتا ہے تو اللہ رب العالمین کسی کو بھی کھڑا کرتا ہے. اعظم گڑھ کے ایک چھوٹے سے دیہات سے ایک آدمی کھڑا ہوا, ایک بچہ کھڑا ہوا, نوجوان, جس کو باقی رام کہتے ہیں. باقی رام, یہ بچہ اسلام قبول کرتا ہے, جامعہ دارالسلام عمر آباد تعلیم کے لیے جاتا ہے, وہاں سے پھر سعودی جاتا ہے, مدینہ یونیورسٹی میں جامعہ اسلامیہ میں داخلہ لیتا ہے, 4 سال وہاں پر جامعہ اسلامیہ میں پڑھنے کے بعد جامعہ ازہر جاتا ہے, وہاں سے دکتورا کرتا ہے, پھر سعودی واپس آتا ہے. ایک باقی رام لڑکا, باقی رام, اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد 2-3 مرتبہ ان کا نام بدلا گیا, ضیاء الرحمن اعظمی نام ہے. سعودی میں رہے, دکتورا کرنے کے بعد جامعہ ازہر سے, اور مختلف کتابیں لکھی, اور وقت کے بڑے بڑے محدثین میں ان کا نام آج گنا جاتا ہے, بڑے محدثین میں نام گنا جاتا ہے. انہوں نے بہت ساری کتاب لکھی, اس میں کتاب ایسی لکھی ہے جو اس وقت سے لے کر پچھلی صدیوں تک ایک نادر کتاب ہے, جس کو کہتے ہیں الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح. صحیح حدیثوں کا دنیا کے اندر جتنی بھی صحیح حدیثیں تھیں, تمام صحیح حدیثوں کو سمیٹ کر ایک کتاب کے اندر انہوں نے درج کر دیا. کس نے؟ ایک غیر مسلم لڑکے نے اسلام قبول کرنے کے بعد, اسلام کو پڑھ کر, اسلام کو سمجھ کر حدیث کی خدمات اس انداز میں انجام دی کہ اس نے ایسی کتاب لکھی جو بڑے بڑے محدث نہیں لکھ سکے. اللہ رب العالمین جب کام لینا چاہتا ہے تو کسی نہ کسی کو کھڑا کر دیتا ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ گلا اور شکوہ کرتے, صرف گلا اور شکوہ کرتے. آپ نے کیا کیا ہے زندگی میں؟ ابھی 2 منٹ آپ صبر نہیں کر سکے اپنی قوم کے لیے,
اپنی کو ہوتے ہیں لوگ آگے پیچھے، لیکن مختلف آوازیں آتی رہی کہ جماعت کھڑی کرو، جماعت کھڑی کرو، جماعت کھڑی کرو۔ کہاں ہیں ہم لوگ؟ کس مقام پر کھڑے ہیں؟ صبر کا پیمانہ نہیں، صبر کا دامن نہیں تھاما، اور یہ صبر ہماری شناخت، ہماری پہچان ہے۔ پورا مہینہ روزہ رکھا، یہ صبر سکھاتا تھا۔ ہماری زندگی اگر صحیح طریقے سے گزرے تو یہ ہم کو صبر سکھاتی ہے۔ بات کہیں اور نکل جائے گی۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مومن ہیں تو آپ سر بلند رہیں گے، اور اگر آپ مومن نہیں ہیں تو پھر کوئی گلہ اور شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جاؤ گے، اسی طرح فنا کر دیے جاؤ گے، اور یہ مت سمجھنا کہ ہم ہیں تو اسلام زندہ ہے۔ اسلام کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسلام کو آپ کی کوئی، اللہ تعالیٰ اپنے اسلام کی خود اسلام کو پورا کرے گا، گھر گھر پہنچائے گا، اور اللہ خود اپنے دین کی حفاظت کر لے گا۔ آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اگر خود اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اپنا تعلق ایمان کا اللہ سے جوڑ لیجیے، اللہ سے جوڑ لیجیے۔ اتنا مضبوط تعلق ہو کہ جب بھی آپ کی زبان سے کوئی جملہ نکلے تو سیدھا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف توجہ فرمائے۔ ایسا تعلق پیدا کیجیے۔ ایسا شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، کس چیز میں آج مسلمان کا نام نہیں؟ اور پھر کہتے ہو کہ ہم پریشان حال ہیں، پھر کہتے ہو کہ ہم پریشان حال ہیں، پھر کہتے ہو ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ کون سی ایسی غلط چیز ہے جو مسلمانوں کے اندر ہے؟ اور پھر کہتے ہو کہ ہمارے اندر ہم پریشان ہیں۔ دنیا کی کوئی قوم اور کوئی بھی ملت، کوئی بھی تنظیم اور کوئی بھی تحریک، اس کے اندر یہ دم نہیں ہے کہ اگر واقعی مسلمان صحیح ہو، اس کا تعلق اللہ سے ہو، تو اس کو پریشان کر سکے۔ اور یہ سمجھو، اور یہ بھی سوچو، ایک نکتہ اور بھی سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم کمزور ہیں تو صرف آپ کے اندر اگر کوئی کمزوری ہے تو وہ ایمان کی کمزوری ہے۔ 25-30 کروڑ ہو ہندوستان کے اندر، دولت کی ریل پہل ہے مسلمانوں تمہارے پاس، قوت اور طاقت تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس اعلیٰ دماغ ہے، تمہارے پاس بڑی دولت ہے، تمہارے پاس افراد ہیں، دنیاوی اعتبار سے کون سی کمی ہے بتاؤ مجھے؟ جو قومیں 5%، 4%، 2% ہیں، پوری قومیں ان سے ڈرتی ہیں، پوری قومیں ان سے ڈرتی ہیں، اور تم ایک بڑی تعداد میں ہو کر 20%، 25%، 30% ہو کر یہ سوچتے ہو کہ تم کمزور، کون سی کمی ہے تمہارے اندر؟ صرف کمی اگر ہے تو تمہارے ایمان کی کمی ہے، تمہارے ایمان کی کمی ہے۔ یہ دنیاوی مسائل اگر نہیں بھی ہوں گے اور اگر تمہارا ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ سننا چاہتے ہو مثال کہ اللہ رب العالمین کمزوروں کی اور کس حد تک، کس انداز میں مدد فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان فرمایا، یاد رکھنا ان واقعات کو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم نافذ کر دیا۔ مائیں اپنے پیٹ سے بچوں کو جنم دیتی تھی اور فرعون کے کارندے ان کو ذبح کر دیتے تھے ماں باپ کے سامنے، خاندان والوں کے سامنے۔ کسی کی جرأت نہیں تھی اس حکومت کے اندر کہ اس فرعون کو روک لیتا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف سے بولنے والا کوئی ملک نہیں تھا، کوئی قوم نہیں تھی۔ یہ دیکھو، یہ چلے خطبہ نہیں سنا اور چلے ان کو بڑی جلدی شیر خورما کھا دیں گے۔ اے بچوں بیٹھ جاؤ، کیوں خلفشار مچا رہا ہو؟ کم سے کم چند جملے سن لو، شاید ہو سکتا ہے اسی میں توفیق مل جائے تم کو۔ پوری زندگی تو ہاں کرتے، رمضان بھی ہاں کرتے ہوئے گزارا ہے تم لوگوں نے۔ اس قوم کو روکنے والا، فرعون کو روکنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اس کے ہاتھ کو پکڑنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی حکومت اس کے خلاف آواز اٹھانے والی نہیں تھی۔ ماؤں کے سامنے، باپ کے سامنے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا، کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، یہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ یہ میرا پیغمبر ہے، اس کو پیغمبر بنانا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ نے الہام کیا کہ اس کو صندوق میں بند کر کے پانی کے اندر پھینک دے، پانی کے اندر پھینک دے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، نہ بول سکتا، نہ سن سکتا، نہ کھا سکتا، نہ پی سکتا، نہ کھڑا ہو سکتا، نہ بیٹھ سکتا، جو لیٹا ہے تو لیٹا ہے، جو بچہ فوراً پیدا ہوتا ہے اس کو آپ جانتے ہیں،
کہ کوئی چیز وہ اپنے خود سے نہیں کر سکتا، اس سے بھی کمزور دنیا کے اندر کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ نے مثال بیان کی کہ ہم نے اس کی ماں کے دماغ میں بات ڈالی کہ اس کو صندوق میں بند کر دے اور اس کو دریا میں چھوڑ دے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ دیکھو یہ موسیٰ کی حفاظت ہم نے کی۔ خود موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تم ایسے تھے، نہ بول سکتے تھے، نہ کھا سکتے تھے، نہ اٹھ سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ کسی کو کچھ بول سکتے تھے، نہ کسی کی بات تم سن سکتے تھے، اس حالت میں تھے، لیکن اللہ نے تمہاری حفاظت کی۔ اس سے بھی کوئی کمزور دنیا میں ہو سکتا ہے؟ تم اس سے بھی گئے گزرے ہو، اس سے بھی کوئی کمزور ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کو دریا میں ڈال دے۔ دریا میں ڈالا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کو جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، یہ اس کو اٹھائے گا، اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے سینے سے لگا کر اس کی حفاظت کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا، اس کو پالے گا اور پوسے گا۔ کون؟ جو میرا دشمن ہے تیرا دشمن ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا۔ اس سے بھی کمزور دنیا میں کوئی اور ہو سکتا ہے؟ کیا چیز کی کمی ہے تمہارے پاس؟ کیا چیز کی کمی ہے؟ صرف ایک ایمان ہے۔ ایمان نہیں ہے تمہارے اندر، ایمان مضبوط کر لو، دنیا کے سارے مسائل تمہارے حل ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے کہا ہے کہ اگر لوگوں کی توحید صحیح ہوگی، ایمان صحیح ہوگا، تو دنیا کی جو خلافت ہم تم کو دے دیں گے، تم کو غلبہ دیں گے، تم کو عروج دیں گے، تم کو ترقی دیں گے، تمہاری حفاظت کریں گے جیسے ہم نے پچھلے لوگوں کی حفاظت کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دین اپنی جگہ، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اپنی حفاظت اگر کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر تبدیلی لاؤ، اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور اپنی عملی زندگی کو سدھارو۔ یہ جو غیر مسلم ہیں، یہ ہماری بدعمالیوں کو دیکھ کر ہم سے چڑھتے ہیں، ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہماری بدعمالیوں کو دیکھ کر۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ہمیں مضبوط ایمان عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مضبوط ایمان عطا فرما۔ اے اللہ یہ پورا مہینہ ہم نے تیری عبادت کی ہے پروردگار، اے اللہ پورا مہینہ عبادت کی ہے میرے مولا، روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، اے اللہ ذکر و اذکار کیا، قرآن کی تلاوت کیا، صدقات و خیرات کیا، اعتکاف کیا، بہت ساری عبادتیں کی تیری بارگاہ میں۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ ہمارے بچوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بوڑھوں نے، ہمارے جوانوں نے، ہماری خواتین نے جو بھی محنت کی ہے پروردگار، ان تمام عبادتوں کو تو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس کا بہترین بدلہ ہم کو عطا فرما، اے اللہ اس کا بہترین انعام ہم کو عطا فرما۔ اے اللہ اسی انعام کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں پروردگار، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں۔ ہمارے ساتھ معصوم بچے بھی ہیں، ہمارے بزرگ بھی ہیں جو چل نہیں سکتے، لیکن تیری بارگاہ میں پروردگار وہ تیرے انعام کے حصول کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ سب کو تو اپنے انعام سے نواز دے۔ اے اللہ اس کے بدلے میں ہم کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے چھٹکارا عطا فرما۔ اے مولا ہم گناہ گار ہیں، تیری بارگاہ میں اعتراف ہے۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، بہت گناہ گار ہیں۔ اے اللہ ہم پارسا نہیں ہیں، ہم نیک بھی نہیں ہیں، ہم گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تیری رحمت سے ہم مایوس نہیں ہیں پروردگار، ہمارے گناہوں کو تو بخش دے۔ اے اللہ ہمارے بڑے اور چھوٹے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی عذاب کے سائے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفوس پر جو ظلم کیا ہے پروردگار، اس ظلم کا اعتراف کرتے ہیں، ان گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری دنیا کو بھی سنوار دے، ہماری آخرت کو بھی سنوار دے۔ اے اللہ اس دنیا کے اندر جو بھی بلائیں، مصیبتیں، جو بھی تکلیفیں، ان تمام سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ہم کو اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھ۔ اے اللہ ہمیں حادثات سے بچا، اچانک گرفت سے، پکڑ سے تیری بچا۔ اے اللہ اچانک موت سے بچا۔ اے برے اللہ ہمیں برے حادثات سے بچا۔ اے اللہ ہمیں بری بیماریوں سے بچا، اور جو ہمیں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمیں بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بزرگ، جو ہمارے لوگ رشتہ دار مر گئے ہیں، باپ بھی ہو سکتا ہے، ماں بھی، بہن بھائی بھی، رشتہ دار بھی، اللہ جو بھی فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تیرے نبی کا کہنا ہے کہ ہمارے مردہ، ہمارے مرے ہوئے لوگ ہماری دعاؤں کو اسی طرح سہارے کی تلاش کرتے ہیں جس طرح ڈوبنے والا تنکے کے سہارے کو تلاش کرتا ہے۔ اے اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما دے۔ اے اللہ ان کو بخش دے، ان کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ بہت سارے لوگ ہیں ہمارے علاقے میں بھی اور دنیا کے مختلف
خطوں میں گوشوں میں جو اللہ تیرے بندے ہیں لیکن قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں، بے قصور ہیں، اللہ ان کو رہائی عطا فرما، اللہ ان کو رہائی عطا فرما، اللہ ان کو رہائی عطا فرما، اللہ ان کے رشتہ دار ان کے انتظار میں ہیں کہ کب وہ رہا ہوں گے ہم سے ملیں گے، اللہ ان کو ان کے رشتہ داروں سے ملا دے، ان کو رہائی عطا فرما، اللہ وہ بے قصور ہیں ان کو بے قصور عدالتوں میں ثابت کر دے پروردگار۔ اللہ جن لوگوں کے مقدمے چل رہے ہیں ناجائز مقدمے، بہت سارے ایسے نوجوان ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کے اوپر ناجائز مقدمے ہیں، تیری بارگاہ میں التجا ہے اللہ، دعا ہے کہ ان مقدموں کو پروردگار جو لوگ بے قصور ہیں ان کے حق میں ان مقدموں کو پروردگار فیصلہ دلا دے، اے اللہ جو بے قصور ہیں ان کے حق میں وہ فیصلے دلا دے، اے اللہ عدالتیں بدل گئی ہیں، لوگ بدل گئے ہیں، لوگوں کے سوچنے کا انداز بدل گیا ہے، اے اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو نیک ہدایت عطا فرما، ہم مسلمانوں کے حق میں لوگوں کو صحیح انداز میں سوچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، اللہ ہماری ایمان کو مضبوط کر دے، ہماری عملی زندگی کو سدھار دے، اللہ ہماری عملی زندگی کو سدھار دے، ہم سے جو کچھ گناہ ہوئے ہیں پروردگار ان کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کچھ لوگ روزی کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی روزی جن کی تنگ ہے اللہ تعالیٰ ان کی روزی کو کشادہ فرما دے، اللہ ان کی روزی کو کشادہ فرما دے، اللہ بہت سارے لوگ اپنے گھریلو حالات سے پریشان ہیں، اللہ ان کے گھریلو حالات کو درست فرما دے، ہم لوگوں کو سارے لوگوں کو ایک دوسرے سے الفت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، ہم مختلف حصوں میں بٹ چکے ہیں، اللہ اتنا بٹ چکے ہیں کہ کوئی کسی کے بارے میں فکر کرنے والا نہیں، اللہ ہم امت مسلمہ ہیں، تیرے نبی کی امت ہے، تیرے نبی کے صحابہ نے اتفاق اور اتحاد کی اور الفت و محبت کی جو مثال قائم کی، اللہ اسی کے نقش قدم پر چلنے کی ہم کو توفیق عطا فرما، اللہ انہی کے نقش قدم پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ بہت معصوم بچے ہمارے درمیان موجود ہیں، یہ تیری بارگاہ میں دعا میں آمین کہہ رہے ہیں، اللہ ان کی آمین کو تو قبول فرما لے، ہمارے بزرگ بھی ہیں پروردگار جو چل نہیں سکتے تھے، جو دوڑ نہیں سکتے تھے، جو چل نہیں سکتے تھے، اللہ وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، انہوں نے ایک لمبی زندگی تیری اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے گزاری ہے، اللہ ان کی آمین کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں میں جو آمین ہے ان کی آمین کو قبول فرما لے، اور اللہ ہم نے جو دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام دعاؤں کو قبول فرما کر اے اللہ ہم کو دیندار بنا دے، اے اللہ ہم کو صحیح مسلمان بنا دے، اے اللہ رب العالمین ہم کو صحیح راستے پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ یہ مہینہ ہم نے بڑی محنت کی ہے، اسی مہینے کو سامنے رکھتے ہوئے اگلے 11 مہینے کی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، 11 مہینے کی زندگی اسی مہینے کو سامنے رکھتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي والحمد لله رب العالمين۔